ہاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ہاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے ہاذا بیت، کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما ہاذا، جواب دیا جائے گا ہاذا بیت. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ جمیعا اخوانی و اخواتی فی هذا البرنامج المبارک، برنامج التحدث باللغة العربیہ. محترم ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے. اليوم سنتحدث عن الجمع، كيف طريقة الجمع وكيف تستخدم وما هي قواعده. ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جمع کے بارے میں. جمع یعنی پلورل. اب تک جتنے بھی الفاظ ہم نے یوز کیے وہ سب سنگولر ہوا کرتے تھے. سنگولر کو عربی میں مفرد کہتے ہیں. مفرد یعنی سنگولر. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جمع کی. دوسری زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ سنگولر ہوتے ہیں، کچھ الفاظ پلورل ہوتے ہیں. جیسے لڑکا، لڑکے، لڑکی، لڑکیاں، چیز، چیزیں، کرسی، کرسیاں. تو اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو آئیے ناظرین، میں آپ کو کچھ الفاظ سکھاتا ہوں اور ان کی جمع بھی بتاتا ہوں. الفاظ تو زیادہ تر وہی رہیں گے جو اب تک آپ سیکھ چکے ہیں، لیکن جمع کے بارے میں بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس لفظ کے لیے کیا جمع آتی ہے. عربی زبان میں کوئی بھی ایسا ایک قاعدہ نہیں ہے جو ہر جگہ لاگو کیا جا سکے. الگ الگ الفاظ کی الگ الگ جمع آ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے جیسے انگلش میں ہوتا ہے کہ انگلش میں آخر میں ایس بڑھا دینے سے عام طور پر کسی چیز کی جمع بن جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں کئی طریقے سے جمع آتی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. ناظرین، ہم نے پڑھا تھا طالبٌ. طالبٌ یعنی طالب علم، ایک طالب علم. اب اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اس کی جمع آتی ہے طلاب. طلاب. طالب جمع طلاب. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جمع کے جو اوزان ہیں، جمع کی جو شکلیں ہیں وہ گنی چنی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جمع کی مختلف لامتناہی بہت سی شکلیں ہوں، بے شمار شکلیں ہوں جن کو شمار نہ کیا جا سکتا ہو، بلکہ جمع کی شکلیں جتنی بھی ہیں وہ محدود ہیں، وہ گنی چنی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی لفظ کی کچھ جمع آ سکتی ہے تو کسی لفظ کی کچھ اور. طالب جمع طلاب. اسی طریقے سے تاجر ایک لفظ ہوتا ہے، تاجر. اس کی جمع آئے گی تجار. جیسے طالب کی جمع طلاب ہے، ایسے ہی تجار آتی ہے، تجار. تجار یعنی بہت سے تاجر. اسی طریقے سے حاج یعنی حج کرنے والا. حاج، حج کرنے والا، تو اس کی جمع آئے گی حجاج. حجاج. اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے کاتب یعنی لکھنے والا، تو اس کی جمع آئے گی کتاب. طالب، طلاب. طالب ایک طالب علم، طلاب بہت سے طلباء، بہت سے طالب علم. تاجر ایک تاجر، تجار بہت سے تاجر. حاج ایک حج کرنے والا، ایک حاجی. اور حجاج بہت سے حاجی. کاتب یعنی لکھنے والا، اور کتاب بہت سے لکھنے والے. اسی طریقے سے ناظرین ہم مزید الفاظ دیکھتے ہیں. رجل ایک لفظ آتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے مرد. اس کی جمع آتی ہے رجال. رجال. رجال یعنی بہت سے مرد. اسی طریقے سے ایک اور لفظ آتا ہے ناس. یہ ایک الگ ہی لفظ ہے، پیپل کے معنی میں ہے ناس.
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، برب الناس ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس اور لوگوں کے معبود کی۔ تو ناسن کے معنی بھی بہت سے لوگ آتا ہے اور رجالن کے معنی بھی۔ اسی طریقے سے کبیرن ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے، کبیرن یعنی بڑا۔ اب اگر بہت سے بڑے لوگ ہوں گے تو ہم انہیں کہیں گے کبارن، کبارن، رجال کبارن یعنی بڑے لوگ۔ اسی طریقے سے صغیرن ایک لفظ آتا ہے، اس کی جمع آتی ہے صغارن، صغارن یعنی چھوٹے، صغیرن چھوٹا، صغارن چھوٹے۔ طویل ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا، اس کی جمع آئے گی طوال، طویل لمبا، طوال لمبے۔ قصیر ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا، اس کے معنی ہوتا ہے پستہ قد۔ اب اگر بہت سے پستہ قد لوگ ہوں گے تو ہم انہیں کہیں گے قصار۔ اسی طریقے سے ناظرین ایک جمع آتی ہے عربی زبان میں افعال کے وزن پر، افعال، جیسے اولاد، اولاد یہ ولد کی جمع ہے، اولاد، ولد یعنی لڑکا اور اولاد بہت سے لڑکے، اولاد، ابناء، ابن کے معنی ہوتے ہیں لڑکا یا بیٹا، ابن بیٹا، ابناء بہت سے لڑکے، بہت سے بیٹے، ابناء، اعمام، عمن آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا عمن، جس کے معنی ہوتے ہیں چچا، تو اس کی جمع آتی ہے اعمام، اعمام یعنی بہت سے چاچا۔ خالن ایک لفظ آتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اخوال، خالن کے معنی ماموں اور اخوال دو سے زیادہ ماموں، اخوال دو سے زیادہ۔ اسی طریقے سے ناظرین ایک لفظ آتا ہے شیخن، شیخن ہم نے پڑھا ہے، شیخن کے معنی ہوتے ہیں بزرگ، استاد کو بھی شیخن بول دیتے ہیں، تو اس کی جمع آتی ہے شیوخن، یہ فعول کے وزن پر جمع ہوگی۔ تو بہت سی جمع عربی زبان میں فعول کے وزن پر آتی ہے، جیسے شیوخن۔ حقل کے معنی ہوتے ہیں کھیت، اس کی جمع ہے حقول، حقل، حقول یعنی بہت سے کھیت۔ ضیف کے معنی ہوتے ہیں مہمان، ضیف، اس کی جمع آتی ہے ضیوف، ضیوف بہت سے مہمان۔ اسی طریقے سے زمیل ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا جس کے معنی ہوتے ہیں ساتھی، اس کی جمع آتی ہے زملاء، زملاء۔ ایک لفظ ہوتا ہے عالم یعنی جاننے والا، علم رکھنے والا، اس کی جمع آتی ہے علماء، علماء۔ یہ زملاء، علماء یہ سب غیر منصرف ہوتے ہیں، علماء۔ فقراء، فقیر ان کی جمع ہے فقراء، اس پر تنوین نہیں آئے گی، زملاء، علماء، فقراء۔ اسی طریقے سے ناظرین غنیون ہم نے پڑھا مالدار کے معنی میں، اس کی جمع آتی ہے اغنیاء، افعلاء کے وزن پر اغنیاء، یہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ فعلاء، فعلاء کے وزن پر جو بھی جمع آئیں گی وہ بھی غیر منصرف ہوتی ہیں، اور افعلاء کے وزن پر آنے والی جمع بھی غیر منصرف ہوگی۔ فعلاء جیسے علماء، کرماء، رحماء، قرآن مجید میں ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو رحماء یہ فعلاء کے وزن پر ہے، رحماء، زملاء، علماء، فقراء، اور اشداء یہ اغنیاء کی طرح ہے،
تو اغنیاء افعلاء کے وزن پر آنے والے الفاظ بھی غیر منصرف ہوں گے، اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اقویاء، اقویاء یعنی طاقتور، قویٌ کی جمع ہے اقویاء۔ صدیقٌ ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا، صدیقٌ کے معنی ہوتے ہیں دوست، اس کی جمع آئے گی اصدقاء، اصدقاء۔ اطباء، طبیب کی جمع کیا آتی ہے؟ اطباء، طبیب، اطباء یعنی بہت سے ڈاکٹرز۔ اسی طریقے سے ناظرین فتن کے معنی ہوتے ہیں نوجوان، فتن، تو اس کی جمع آئے گی فتیتن، فتیتن۔ اسی طریقے سے اخن ایک لفظ ہوتا ہے، اس کی جمع آئے گی اخوتن، اخوتن۔ فتیتن فتن کی جمع ہے فتح، فتح یا فتن دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نوجوان۔ اخوتن یہ اخن کی جمع ہے، اخوتن، اخن یعنی بھائی، ایک بھائی کے لیے اخن بولا جائے گا، اور اخوتن یعنی بہت سے بھائی، کئی بھائی۔ اسی طریقے سے ناظرین فعول کے وزن پر فا عین لام اور تینوں پر پیش، فعول، اس وزن پر بھی جمع آتی ہے، جیسے کتابن کی جمع ہے کتبن، کتبن یعنی ایک کتاب ہوگی تو ہم کہیں گے کتابن، اور کئی کتابیں ہوں گی تو ہم کہیں گے کتبن، کتبن۔ قرآن مجید میں آیا ہے فیہا کتبن قیمہ، فیہا کتبن قیمہ۔ اسی طریقے سے جدید ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے، جدید کی جمع آئے گی جدودن، جدودن۔ اگر ایک سے زائد نئی چیزیں ہوں گی یا نئے لوگ ہوں گے تو ہم کہیں گے جدودن، جدودن۔ اطباء جدودن یعنی نئے ڈاکٹرز۔ ناظرین یہ جو جمع ہم نے پڑھی ہیں اسے گرامر کی اصطلاح میں جمع التکسیر بولتے ہیں، جمع التکسیر، جمع تکسیر، اسے جمع التکسیر کہتے ہیں، جمع التکسیر۔ جمع التکسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمع جب ہم بناتے ہیں کسی لفظ کی تو اس لفظ کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کتابن کی ہم نے جمع بنائی تو ہو گیا کتبن، تو کتابن اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہا جمع بننے کی شکل میں۔ جیسے اس میں سے آپ کوئی بھی لفظ لے لیں تو یہ ساری کی ساری جمعیں جو ہم نے پڑھی ہیں جمع تکسیر کہلائیں گی۔ رجل، اس کی جمع آئی ہے رجال، تو یہ بھی ٹوٹ گیا، رجل نہیں رہا، اس کے بیچ میں الف آ گیا رجال۔ اسی طریقے سے ابن کی جمع ہے ابناء، تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ عم یعنی اعمام، خال اخوال، زمیل کی جمع آئی ہے زملاء علماء، تو یہ ساری کی ساری جمع جو ہیں جمع تکسیر کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وزن ہوتے ہیں جمع کے، وہ دھیرے دھیرے آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوتے رہیں گے۔ اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک جمع تکسیر کے علاوہ ایک جمع عربی زبان میں ایسی بھی آتی ہے جسے جمع سالم کہتے ہیں۔ جمع سالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمع بنانے میں اس کا واحد جو ہے وہ سلامت رہتا ہے، بس آخر میں ہمیں کچھ حرفوں کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، باقی واحد ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو جمع سالم کی بھی کچھ مثالیں دے دیتے ہیں۔ جمع السالم، جمع السالم اس میں مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے۔ مذکر بنانے کا طریقہ
الگ ہے اور جمع مؤنث بنانے کا طریقہ الگ ہے، لیکن ہم یہاں پر ابھی صرف مذکر سے ہی بحث کریں گے، یعنی ماسکولین سے۔ فیمینین کے بارے میں بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے، لیکن وہ آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ تو ناظرین، جمع سالم جو ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی لفظ ہوتا ہے جیسے مسلمون، پھر اس کے بعد ہم اس لفظ میں واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں اگر ہمیں جمع مذکر سالم بنانی ہے۔ مسلمون، مسلمون کے معنی ہو گئے ایک مسلمان، اور اگر ہمیں کہنا ہے بہت سے مسلمان تو پھر ہم کہیں گے مسلمون، المسلم، المسلمون، المسلمون۔ مسلمون، آپ نے دیکھا کہ جمع مذکر سالم بنانا کتنا آسان ہے۔ مسلمون، نون پر زبر رہے گا۔ قرآن مجید میں یہ جمع بہت استعمال ہوتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خاشعون تھا تو واو نون بڑھا دیا گیا تو ہو گیا خاشعون۔ والذین هم عن اللغو معرضون، معرضون، یہ اصل میں معرضون تھا، معرضون یعنی منہ موڑنے والا، پیٹھ پھیرنے والا، تو واو نون وہاں پر بڑھا دیا گیا تو ہو گیا معرضون۔ والذین هم للزکاة فاعلون، فاعلون، والذین هم للزکاة فاعلون، تو وہ اصل میں فاعلون تھا، واو نون بڑھا دیا گیا تو ہو گیا فاعلون۔ والذین هم لفروجہم حافظون، والذین هم لفروجہم حافظون، حافظن، حا فا اور ذوئے، حافظن یعنی حفاظت کرنے والا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، واو نون بڑھا دیا ہو گیا حافظون یعنی حفاظت کرنے والے۔ تو اس طریقے سے ناظرین ہم جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں، یہ بہت ہی آسان ہے۔ آخر میں نون پر زبر رہے گا۔ اب آئیے مدرسن کی جمع ہم دیکھتے ہیں۔ مدرسن اس سے پہلے کافی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ مدرسن کے معنی ہوتے ہیں ٹیچر۔ مدرسن، واو نون بڑھا دیا تو ہو گیا مدرسون، مدرسون۔ فلاحن کے معنی ہوتے ہیں کسان۔ فلاحن کی جمع بنے گی فلاحون، فلاحون بہت سے کسان۔ مجتہدن کا ایک لفظ ہم نے پڑھا، مجتہدن کے معنی ہوتے ہیں محنتی، ہم نے کہا تھا طالب مجتہد، تو اس کی جمع بنے گی مجتہدون، مجتہدون۔ اسی طریقے سے مہندسن کا لفظ ہم نے پڑھا، مہندسن یعنی انجینئر، تو اگر ہم اس کی جمع بنانا چاہیں گے تو ہو جائے گا مہندسون، بہت سے انجینئر، مہندسون۔ ناظرین، جب جمع مذکر سالم پر یعنی مسلمون پر یا مہندسون یا مدرسون پر کوئی حرف جر آ جائے گا یا یہ مضافلے بن رہے ہوں گے تو اس صورت میں یہ مجرور ہو جائیں گے، اور مجرور ہونے کی علامت جمع مذکر سالم میں یہ ہے کہ واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، تو مسلمون یا اور اس جیسے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب مسلمین کی طرح ہو جائیں گے۔ مسلمین، مہندسین، مدرسین، المدرسین۔ ناظرین، اسی طریقے سے عربی زبان میں ایک اعراب ہوتا ہے منصوب، منصوب ہونے کی حالت میں بھی واو کو یا سے بدل دیا جائے گا، تو اس میں دو ہی شکلیں ہوں گی، یا تو المسلمون ہوگا یا پھر المسلمین، دو ہی شکلیں ہوں گی، تیسری شکل اس میں نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات
والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اسی طریقے سے ہے والسابقون الاولون، والسابقون الاولون، السابقون الاولون من المہاجرین، تو مہاجرون یعنی ہجرت کرنے والا، اور اس کی جمع ہو گئی المہاجرون، لیکن وہاں پر من آ گیا تو ہو گیا من المہاجرین۔ تو اس طریقے سے ناظرین قرآن مجید میں بھی یہ جمع بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی اس سے آپ جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک مذکر ہے تو دوسرا مؤنث ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین، المؤمنین یہ جمع مذکر سالم ہے تو اس کے مقابلے میں آئے گا والمؤمنات۔ تو ناظرین یہ تھا جمع بنانے کا طریقہ عربی زبان میں۔ اب ہم اگر اس کو استعمال کریں گے، اس کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کہیں گے یا اس کی صفت بیان کریں گے یا اس کو لے کر دو حصوں والا جملہ بنائیں گے یا اس کے لیے کوئی فعل لائیں گے، تو اسی حساب سے جمع کے مطابق ہر جگہ ہم کو تبدیلی کرنی پڑے گی۔ ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جمع کو لے کر ہم جملے بنانا سیکھیں گے اور کافی مشق بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔